السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اچھا بدلہ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی بات کو قبول نہیں کیا، اگر ان کے لیے ہو جو کچھ زمین میں ہے یہ سارے کا سارا ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا اور بھی ہو، لَافْتَدَوْا بِهِ، تو یہ اس کو فدیے میں دے دیں گے۔ یعنی جان چھڑانے کے لیے اگر ان کو دینا پڑے تو زمین بھر سونا، اقتدار، ہر چیز جو کچھ بھی ہے وہ، اور اتنا اور بھی ہو، اور وہ دے کر جان چھڑا سکیں تو وہ دے دیں گے۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا حساب ہے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 18 سورۃ الرعد۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 18 تک اللہ کریم نے یہ بنیادی بات سمجھائی ہے اس صورت میں کہ قرآن نے جو توحید اور آخرت کی دعوت دی ہے وہی حق ہے، اور پھر اگلی 10 آیات یا 11 آیات کے اندر اللہ کریم نے تقابل کیا ہے کہ یہ جو اہل شرک ہوتے ہیں یہ بیوقوف لوگ ہیں، اور جو اہل توحید ہیں وہی عقل مند لوگ ہیں۔ تو یہاں گویا 18ویں آیت کے اندر اس تقابل کی بنیاد رکھی ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت پر لبیک کہنے والے ہیں، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ دو ہی گروہ بنتے ہیں، ایک وہ جنہوں نے مان لیا اور ایک وہ جنہوں نے نہیں مانا۔ جنہوں نے نہیں مانا سورہ بقرہ کے اندر اس گروہ کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے نہ ماننے کا اقرار کر لیا، وہ کافرین ہیں، ان کے لیے بھی عذاب ہے، اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے مانا تو نہیں لیکن زبان سے کہا، قالوا آمنا، زبان سے کہا کہ ہم مومن ہیں، در حقیقت وہ بھی وما ہم بمومنین، قرآن کہتا ہے کہ وہ اصل میں وہ بھی ایمان لانے والے نہیں۔ تو جن لوگوں نے ایمان کا اظہار کیا اور بات قبول کر لی اللہ تعالیٰ کی، للذین استجابوا لربہم، جنہوں نے اپنے رب کی بات کو قبول کر لیا اور جو کچھ ان کو تعلیمات دی تھیں ان کو من و عن قبول کر کے اس پر عمل شروع کر دیا، فرمایا ان کے لیے تو آخرت میں اچھا بدلہ ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ اب ظاہر ہے جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا انہوں نے پھر کس کی بات کو مانا ہے؟ یقیناً اللہ کے علاوہ جس کی بھی بات کو مانا ہے وہ غیر اللہ ہے، چاہے انہوں نے کسی شخصیت کی بات کو مانا ہو، چاہے انہوں نے وقت کے کسی فرعون یا حکمران کی بات کو مانا ہو، چاہے انہوں نے کسی نظریے کی پیروی کی ہو، اور چاہے انہوں نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی ہو، بہرحال انہوں نے قبول کی تو بات کسی اور کی قبول کی، اللہ کی بات قبول نہیں کی۔ اللہ اکبر، یہی وہ بنیادی جرم ہے
اور امتحان میں ناکامی کا جو مظہر ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی بات مانی ہے یا کسی اور کی بات مانی ہے، سادہ سی بات. اور جنہوں نے اللہ کی بات مان لی ان کے لیے حسنہ ہے، اور جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ اکبر، چاہے انہوں نے کسی کی بھی بات مانی ہو، خواہش نفس کی بات بھی مانی ہو، یہی تو امتحان تھا کہ یہ کس کی بات مانتے ہیں. لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اب یہ اللہ کی بات تو انہوں نے نہیں مانی، لہٰذا یہ انہوں نے گویا شرک کیا ہے، شرک کے مرتکب ہوئے ہیں، غیر اللہ کی بات مانی ہے. چاہے انہوں نے اپنی خواہش نفس کی بات بھی مانی، خواہش نفس کے پیچھے بھی چلے، تو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آئیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. تو یہ جو بھی اس طرح کا طرز عمل رکھیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ کر جہاں سے بھی لائیں، کوئی بھی چیز لائیں، کہیں سے نظریہ لائیں، اس کا اوریجن کوئی بھی ہو، چاہے وہ داخلی طور پر جنریٹ کیا گیا ہو، چاہے وہ غیروں سے مستعار لیا گیا ہو، ہر وہ چیز جو اللہ کے کلام کے علاوہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ ہے، آپ اگر اس کو مان بھی لیں تو سوائے ناکامی کے اور کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی. یہی وہ بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتراب الساعہ یعنی قرب قیامت کی جو کہ ماحول کے بارے میں جو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، اس میں ایک بات آپ نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ وَتُقْرَأُ فِي الْقَوْمِ الْمُثَنَّاتِ، کہ جو اس وقت جو کچھ پڑھا جا رہا ہوگا اس قوم کے اندر وہ المثنات ہوگی. اور ساتھ فرمایا کہ وَلَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس کو برائی کہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ پڑھائی اچھی نہیں ہے، یہ پڑھائی نہ کرو. تو جو پڑھا جا رہا ہوگا وہ مثنات ہوگا اور اس کو برا کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اس پر صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم المثنات کیا ہے، مل مثنات، یعنی کیا پڑھا جا رہا ہوگا جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی اس کو برا کہنے والا بھی نہیں ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی کتبت سوا کتاب اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کی کتاب کے علاوہ لکھی اور پڑھی جا رہی ہے وہ مثنات. لہٰذا یہاں دو الگ الگ جو گروہ بنتے ہیں، اللہ کی باتوں کو قبول کرنے والے جنہوں نے العلم کو قبول کر لیا، اور اس کے مقابلے میں وہ ہیں جنہوں نے ہوائے نفس کو یا خواہش نفس کو یا کسی اور چیز کو، اس کی بات کو مانا، اللہ کی بات کو نہیں مانا. تو یہاں اس کی اس طرح سے وعید فرمائی ہے کہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، کہ یہ لوگ جہنمی تو ہوں گے ہی، لیکن جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو اگر ان کے پاس دنیا کی ساری دولت آ جائے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے، وہ چاہے اقتدار ہے، چاہے وہ مال ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یہ سارا کا سارا کسی کے پاس ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا اور بھی ہو، دگنا ہو، معہو اس کے ساتھ، لفتدوا بہ، تو یہ اس کا بھی فدیہ دے دیں گے، سب کچھ دے دیں گے اپنی جان چھڑانے کے لیے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس دن کے عذاب میں تو انسان یہ کہے گا کہ اللہ چاہے تو میری ماں باپ کو پکڑ لے لیکن مجھے چھوڑ دے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ہے سورہ معارج کے اندر کہ اس دن جب یہ عذاب دیکھیں گے تو پھر آدمی کہے گا کہ اگر میرے ماں باپ پکڑ لیے جائیں، میری بیوی پکڑ لیے جائے، روئے زمین کے سارے لوگوں کو پکڑ لیا جائے لیکن مجھے چھوڑ دیا جائے. اللہ اکبر. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولیٰ، وہ جو جہنم ہے وہ تو اس دن بھڑک رہی ہوگی، اور وہ ہر اس شخص کو کہ جس شخص نے سرکشی کی اس کو وہ بلا رہی ہوگی. تو ہر شخص نے اپنے اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنے اپنا بوجھ اٹھانا ہے، اور اپنے اپنے حساب سے جو اس نے عمل کیا ہے اسی کا اس کو بھگتنا پڑے گا. کوئی شخص کسی کی جگہ پہ نہیں ہو سکتا. البتہ مجرم جو ہے وہ قیامت والے دن جب آگ کو دیکھے گا، جہنم کو دیکھے گا، تو خواہش کرے گا کہ ساری دنیا کو پکڑ لیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے. یہ خواہش اس کی قبول نہیں ہونی. یہاں پہ بھی تنزن یہ بات کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور یہ وعید بتائی گئی ہے کہ اگر اس کے پاس یہ زمین بھر ہر چیزوں، مختلف مقامات پر قرآن حکیم میں بھی یہ بیان ہوا ہے.
اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حساب برا ہوا، برا حساب۔ اب برا حساب اور اچھا حساب کیا ہے؟ ظاہر ہے جس حساب کے بعد انسان کامیاب ہو جائے وہ اچھا حساب ہے، اور جس حساب کے بعد انسان ناکام ہو جائے وہ برا حساب ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے برا حساب ہے، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بئس المہاد، اور اس سے برا ٹھکانہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو گویا ان کا جو حساب لیا جائے گا تو اس کی پوری تفصیل ان سے پوچھی جائے گی، ایک ایک بات پر جرا کی جائے گی۔ تو جس کا حساب شروع ہو گیا اس طرح سے کہ اس کی ساری تفصیلات اس سے پوچھی جائیں تو حساب دے کون سکتا ہے؟ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من نوقش الحساب عذب، جس کا حساب شروع ہو گیا وہ تو عذاب میں پکڑا گیا، وہ تو اس کو تو یقیناً عذاب ہوگا۔ تو اسی پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حساب یسیر کا کیا مطلب ہے، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ جس کا حساب ہوا اور حساب شروع ہو گیا وہ پکڑا گیا، تو پھر آسان حساب کا کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو صرف پیشی ہوگی، صرف اللہ کے سامنے جا کے پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا سارے گناہ۔ حساب دینا پڑ گیا تو وہ کوئی شخص نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو برا حساب یہ ہے کہ آپ سے ایک ایک آپ کی زندگی کے پہلو کا اور ایک ایک عمل کا اور ایک ایک لمحے کا حساب مانگ لیا جائے تو کوئی شخص دنیا میں حساب دے ہی نہیں سکتا۔ بس فرق اتنا ہے کہ بخشا جانا ہے ہر شخص نے اللہ کی رحمت سے۔ تو اللہ اپنی رحمت سے جو ایمان والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو اپنے دل میں خوف اور خشیت رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس حساب سے مستثنیٰ قرار دے دے گا، ایک ایک تفصیل نہیں پوچھے گا۔ تو جو ایک ایک تفصیل نہیں پوچھی جائے گی تو وہ آسان حساب ہے، اور اگر تفصیل پوچھ لی تو وہ سوء الحساب ہے۔ یہی فرق ہے۔ لہذا فرمایا اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے برا حساب ہے۔ کیا مطلب؟ ان سے پورا حساب لیا جائے گا۔ من نوقش الحساب، جس کا حساب جو ہے وہ شروع ہو گیا، عذب، تو یقیناً اس کو عذاب دیا جائے گا، اسی لیے وہ جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو گویا حساب تفصیل سے ہوگا ہی ان کا، حجت تمام کرنے کے لیے جو جہنمی ہوں گے، وگرنہ جو جنتی ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دے گا۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، اللہ، یہاں سے وہ کمپیریزن ہے کہ اہل توحید جو ہیں وہی عقل مند ہیں اور اہل شرک جو ہیں وہ بیوقوف ہیں۔ افمن یعلم، کیا پھر جو شخص یہ جانتا ہے، انما، یہ کہ انزل الیک، کہ یہ کہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، وہ حق ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو کچھ نازل ہوا ہے، اس کو جو شخص یہ یقین کے ساتھ یہ کہے کہ وہی حق ہے، وہ شخص کمن ہوا اعمی، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو۔ گویا جو موحد ہے، جو توحید والا ہے، اس کو بینا کہا گیا ہے، اور جو شرک والا ہے اس کو اعمی یعنی اندھا کہا گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو ظلم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظلم ظلمات یوم القیامہ، جو ظلم ہے قیامت کا والے دن اندھیرے بن جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی شرک کا مرتکب ہوتا ہے، ظلم سے مراد شرک بھی ہے اور ظلم سے مراد کسی کا بھی حق مارنا ہے۔ سب سے بڑا ظلم تو اللہ کا حق مارنا ہے، اسی لیے کہا ان الشرک لظلم عظیم قرآن حکیم کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا حق دیتا ہے اور جو اس بات کو افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، جو یہ جانتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق ہے، کیا وہ اندھوں کی طرح کا ہو سکتا ہے؟ یعنی مشرکوں کی طرح کا؟ یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں ہے کہ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ تو عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ عقل والے کون ہیں؟ عقل والے وہ نہیں ہیں جنہوں نے ڈگریاں لی ہوئی ہوں، عقل والے وہ نہیں ہیں جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، جن کی دانش جو ہے وہ ان کا پیمانہ لبریز ہوا پھرتا ہے، ہر طرف ان کی دانش بکھری پھرتی ہے، وہ نہیں۔ جو اپنے آپ کو سیانہ کہنے والے وہ اولو الالباب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر بھی اور مختلف مقامات پر اولو الالباب کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی، اس کی ڈیفینیشن بتائی کہ اولو الالباب کون ہیں۔ وہ ہیں جو ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اولو الالباب وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ اکبر۔
اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے پھر کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ رستہ دکھاتا ہے کہ ان کو یہ پورا نظام فکر و عمل بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، کہ یہ کارخانہ حیات میں سمجھ میں آ جاتا ہے، اور وہ کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سارا کارخانہ قدرت یہ باطل پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے، ہمیں تو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ گویا پوری دنیا کی حقیقت ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے جو لوگ عقل والے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو عقل والے ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب عقل سے مراد وہ ٹول نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک آرگن دماغ کے طور پر ایک رکھی ہوئی ہے ہر شخص کی کھوپڑی کے اندر، وہ تو ہر شخص کو دیا، لیکن اصل میں عقل والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے آرگن کو، اس دیے ہوئے صلاحیت کو درست طریقے سے استعمال کرتے ہیں، تو وہ عقل والے ہیں، وگرنہ جو درست طریقے سے استعمال نہیں کرتے وہ عقل والے نہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، اب آگے اللہ کریم نے یہاں پہ 9 خصوصیات بتائی ہیں ان لوگوں کی جو عقل مند لوگ ہیں۔ فرمایا کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جیسے سورہ آل عمران کا میں نے حوالہ دیا کہ وہاں اللہ کریم نے اور نشانیاں بیان کی ہیں اولو الالباب کی، یہاں اور نشانیاں بیان کی ہیں، 9 نشانیاں یہاں بیان فرمائیں۔ اب یہ گویا ہر شخص اپنے آپ کو ان نشانیوں کے سانچے میں رکھ کے سکین کر سکتا ہے کہ کیا ہم عقل مند لوگوں میں شامل ہیں کہ نہیں۔ سب سے پہلی بات فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ سے کیا ہوا عہد نبھانے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ کا عہد کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا عہد وہی ہے جس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 کے اندر ہوا کہ ابتدائے آفرینش جو اللہ نے سب سے پوچھا تھا، ساری مخلوقات کی ارواح سے، عالم ارواح میں پوچھا تھا، اور انسانوں کو پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا تھا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وعدے کو بار بار یاد دلاتا ہے، تو بنیادی طور پر تو یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق عبدیت قائم کرنے کا، اور رب العالمین کا عبد بننے کا جو زندگی گزارتا ہے اس کی عبدیت میں گویا وہ اس عہد کو پورا کرتا ہے۔ تو جو لوگ عہد کو پورا کرتے ہیں، کیا مطلب ساری زندگی اللہ کی غلامی میں گزارتے ہیں، یعنی صرف کلمہ پڑھ کے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنے والے ہیں۔ سب سے اولین معنی تو بعہد اللہ کا یہی، اور دوسرا یہ کہ اس میں سارے عہد شامل ہیں، وہ عہد بھی چھوٹے موٹے جو انسان ایک دوسرے سے کرتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی ابتدا میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے پورے کیا کرو، اور ظاہر ہے ایک وعدے کی بات نہیں کہ وعدے پورا کیا کرو، تو اس میں عہد الست بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے گویا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی اور رہنما مانتا ہے، یہ بھی گویا اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کروں گا۔ تو کیا پھر اس پر وہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جو عمل کرتا ہے یہ عقل والا ہے، اور جو عمل نہیں کرتا وہ عقل والا نہیں ہے، یہ معیار ہے۔ اور دوسرا پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی اور تاکید فرمایا ولا ينقضون المیثاق، اور وہ میثاق کو، معاہدے کو توڑتے نہیں، پورا کرتے ہیں اور توڑتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جو ینقضون المیثاق ہے، وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں، اس سے مراد وہ وعدے ہیں جو انسان ایک دوسرے سے کرتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ ایک دوسرے سے کیے ہوئے وعدے انسان توڑنا شروع کر دے تو یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاں فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، یا جس حدیث میں فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ ایک میں فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، دوسری حدیث میں فرمایا کہ 4 باتیں اگر کسی شخص کے اندر ہوں تو وہ پکا منافق۔ تو اس میں ایک بات آپ نے فرمائی کہ
اذا وعد اخلفا، منافق جو ہے وہ جب بھی وعدہ کرتا ہے ہمیشہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ توڑتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ کہ وہ میثاق کو کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑتے، تو وہ چھوٹے چھوٹے وعدے جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں کہ میں اتنے بجے آ جاؤں گا، میں اتنے بجے تم میرا انتظار کرنا، میں یہ فلاں کام کر لوں گا، فلاں بات کر لوں گا، یہ اصل دین تو یہی ہے۔ جب جو شخص اللہ کے عہد کو نبھانے والا ہو وہ اللہ کے بندوں کے عہد کو بھی نبھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان العہد کان مسئولا، یہ عہد جو کیا جاتا ہے قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، ہم اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتے۔ یہ اسی پورے نظام فکر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی توحید والا ہے اور اللہ کے عہد کو پورا کرتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی پورے نہ کرے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے پورے نہیں کرتا اس کا تو کوئی دین ہی نہیں۔ تو یہ سب سے پہلی نشانی ہے عقل مند لوگوں کی کہ وہ اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ جو توحید کا عہد کیا ہے، اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جڑتے ہیں، عبدیت رب کا ثبوت دیتے ہیں۔ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور کسی طرح کا بھی عہد نہیں توڑتے، نہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، نہ احکام شریعت کو ماننے کا عہد توڑتے ہیں، نہ ایک دوسرے کے ساتھ کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے وعدوں کو توڑتے ہیں، بلکہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ دوسری نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ لوگ ملاتے ہیں۔ والذین، وہ لوگ ایسے ہیں، یصلون، وہ ملاتے ہیں، ما امر اللہ بہ، جس کا حکم دیا ہے اللہ نے، ان یوصل، کہ اس کو ملایا جائے۔ یعنی جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، جس کے ساتھ مل جانے کا اور جڑ جانے کا حکم دیا ہے، اس کو ملاتے ہیں اور اس کے ساتھ جڑتے ہیں۔ اس سے جو سب سے زیادہ ظاہری معنی ہے جو اکثریت مفسرین نے لیا ہے کہ اس سے مراد صلہ رحمی، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں کہیں بھی اس طرح کا ایک اجمالی بیان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، یعنی سورہ بقرہ کے اندر بھی ملانے کی بات ہے، تو اس سے مراد صلہ رحمی ہوتی ہے، رشتہ داری کو ملانا، رشتوں کو ملانا۔ اور اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت بیان کی ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ رحم کو، رشتہ داری کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا تو یہ جا کے اللہ کی چادر پکڑ کے اللہ کے دربار میں کھڑی ہو گئی تھی۔ اس رشتہ داری نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے لیا تھا کہ اللہ، مجھے ڈر ہے کہ لوگ مجھے توڑیں گے، تو اللہ نے اس رحم سے رشتہ داری کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا کہ جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا، اور جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سل من قطعک، جو تجھ سے ٹوٹے تو اس کے ساتھ جڑ کے رہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، بدلے میں کوئی شخص اگر رشتہ داری کو ملانے والا، وہ اصل میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، وہ تو قطع رحمی کر رہا ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ سے ٹوٹتا ہے آپ اس سے جڑے۔ تو جو پہلے سے ہی جڑا ہوا ہے، جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو ساری دنیا کر لیتی ہے، عدلے بدلے میں اچھے سلوک تو ساری دنیا کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، بدلے میں اچھا سلوک کرنے والا وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ صلہ رحمی بنیادی طور پر ہے ہی یہ کہ سل من قطع کا، جو ٹوٹتا ہے اس سے جڑو۔ تو لہٰذا بنیادی حکم جو ہے، وہ بنیادی بات جو اس کا ظاہری مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ والذین یصلون، یہ لوگ جو ہیں ملاتے ہیں، ما، جو امر اللہ بھی، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، یوصل، کہ اس کو ملایا جائے، یعنی رشتہ داری ہی اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ، اور اس کی بڑی تاکید حدیث کے اندر آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو ملائے، یعنی ایمان کا تقاضا ہے رشتہ داری کو ملانا۔ اور پھر یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کا ان یبسط لہ فی رزقہ و ینسأ لہ فی اثرہ، جس کو یہ پسند ہو، من احب ان یبسط لہ، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے، ظاہر ہے یہ ایسی بات ہے جو ہر شخص چاہتا ہے، تو فرمایا جس کو یہ پسند ہو فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو ملائے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا مفہوم اور ظاہری مفہوم اس کا وہی ہے کہ اس صلہ رحمی کرے۔ والذین یصلون، کہ وہ لوگ جو عقل مند ہیں ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ
ملاتے ہیں جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا، یعنی رشتہ داری کو ملاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، قطع رحمی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ لیکن دوسرا مفہوم اس کا عام بھی ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ اس میں اسپیسیفکلی صرف رشتہ داری نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں اللہ کے عہد کو پورا کرنا بھی اس میں شامل ہے، اللہ نے اس کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ کے عہد اللہ کے ساتھ، ہر عبد اپنے رب العالمین کے ساتھ بطور عبد کے جڑ جائے، رشتہ عبدیت رب العالمین کے ساتھ قائم کرے، تو یہ بھی وہ حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بھی جڑنے کا۔ پھر اس سب سے بڑا حکم جو اللہ نے یعنی جڑنے کا دیا ہے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کا دیا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذات اقدس ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کا تعارف ہمیں حاصل ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے ساتھ جڑنے سے دین کے معارف بھی حاصل ہوتے ہیں، دین کی بنیادیں بھی ملتی ہیں، عقیدہ اور ایمان بھی بنتا ہے، اور پوری زندگی کی تعلیمات اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے جب کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتا۔ لہٰذا اس سے مراد اللہ کے ساتھ جڑنا بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو حکم اس کے ساتھ چمٹے رہنے کا، جس کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ سارا ہی حکم گویا ایسے ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اللہ نے اس کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا ہے، فلاں کام کے ساتھ جڑ جاؤ، فلاں سے بچ جاؤ، تو جس سے جڑنے کا حکم دیا ہے تو اس کے ساتھ جڑتے ہیں، اور جن سے اللہ نے جڑنے کا حکم نہیں دیا اس کے ساتھ نہیں جڑتے۔ تو اس کا مطلب ہے اس میں بھی یہ بھی ایک ایسا جامع حکم ہے کہ اس کے اندر بھی شریعت کے سارے احکام آ جاتے ہیں، کہ جہاں جہاں اللہ کا حکم آتا ہے کہ یہ کام کرو تو وہ کرتے ہیں، اور جہاں اللہ کا حکم نہیں ہوتا کرنے کا وہ کام نہیں کرتے۔ تو صلہ رحمی کے ایک اسپیسیفک اور خاص مفہوم کے علاوہ اس میں اللہ کے ساتھ بطور عبد ملنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور امتی ملنا، یہ ساری باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ دیکھیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی شخص جڑ جاتا ہے بطور امتی کے، اپنے اس تعلق کو، ہر امتی کو چاہیے کہ اس کی اسسمنٹ کرتا رہے کہ میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کتنا، اس لیے کہ اگر وہ سچا تعلق رکھتا ہے امتی کا تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعی جڑا ہوا ہے تو اتنا بڑا اعزاز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کوئی امتی ہو، امت کی ڈیفینیشن میں آئے تو وہ تو جنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کا اتنا اعزاز ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کا یہ جو حکم والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ اس سے جڑتے ہیں جس سے جڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اسپیسیفکلی جو معنی صلہ رحمی کا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے اندر یہ جامعیت بھی پائی جاتی ہے کہ ہر طرح کا وہ جڑاؤ جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کی توحید تقاضا کرتی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تقاضا کرتی ہے، جس کا تقاضا شریعت اسلامیہ کرتی ہے، ہر وہ جڑاؤ اس کے اندر شامل ہے۔ اور اس جڑاؤ میں سب سے بڑا لگاؤ اور سب سے بڑی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا سارے امتی جنتی ہیں الا من ابا، سوائے اس کے جس نے خود انکار کر دیا۔ صحابہ حیران ہوئے کہ خود کون انکار کرے گا؟ فرمایا سادہ سی بات ہے، من اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میرا حکم مانا وہ ہے میرا امتی اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن عصانی، جس نے میری بات نہیں مانی، میرا حکم نہیں مانا، میری اطاعت اور اتباع نہیں کی، فرمایا فقد ابا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے انکار کر دیا۔ کس چیز سے انکار کر دیا؟ امتی ہونے سے انکار کر دیا یا جنتی ہونے سے انکار کر دیا، ایک ہی بات۔ لہذا یہ دوسری خصوصیت اہل عقل کی کہ وہ عقل مند جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور وہ انما یتذکر اولو الالباب کہا تھا، نصیحت صرف عقل مند لوگ حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی نشانیاں بتائیں۔ تو دوسری نشانی یہ ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ تیسری نشانی فرمائی ویخشون ربہم، کہ وہ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ یخشون ربہم، رب کی خشیت ہے، اور اگلی بات فرمائی وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَاب، کہ وہ خوف رکھتے ہیں برے حساب کا۔ وہی جو پیچھے بات ہوئی کہ جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانتے ان کے لیے سوء الحساب ہے، برا حساب ہے ان کے لیے۔ تو یہاں فرمایا جو عقل مند ہیں وہ سوء الحساب سے ڈرتے ہیں، اللہ سے بھی ڈرتے ہیں
اور سوء الحساب سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہاں ان دونوں کے لیے جو الفاظ آئے ہیں، اللہ کے ڈر کے لیے وہ خشیت ہے، اور جو سوء الحساب سے ڈر کے لیے ہے وہ خوف ہے۔ تو خوف اور خشیت میں فرق ہوتا ہے، ہر خوف خشیت نہیں ہوتا، البتہ خشیت کے اندر خوف موجود ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ خشیت بالکل ایک خاص نوعیت کا خوف ہے۔ تو اس کا کیا فرق ہے خشیت اور خوف میں؟ اصل میں خوف خدشے کو کہتے ہیں، خوف کہتے ہیں خدشے کو۔ خدشے کی بنیاد ہوتی ہے انسان کی اپنی کمزوری، عمل کی کمزوری ہو، انسان کی اپنی کمٹمنٹ کی کمزوری ہو، عقیدے کی کمزوری ہو، انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے جتنے خدشات رکھتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ دنیا میں جتنے بھی مادی اسباب انسان اختیار کرتا ہے اپنے فوائد کے لیے، اس میں کبھی بھی خطرے کا امکان ختم نہیں ہوتا، یعنی خوف لاحق رہتا ہے انسان کو۔ جیسے توکل کے ضمن میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ انسان جب اسباب پر توکل کرتا ہے، مادی اسباب پر بھروسہ رکھتا ہے، تو اس وقت خطرے کا امکان ختم نہیں ہوتا، خدشہ ساتھ رہتا ہے، یعنی خوف موجود رہتا ہے۔ آپ اگر ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو آپ بھروسہ تو اس بات پہ کر لیتے ہیں کہ ایک بڑی شاندار چیز سائنسدانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے اور اس کے ایک خاص ہوا کے اصول پر اڑتی ہے، لہٰذا اس پر آپ اعتماد تو کرتے ہیں کہ یہ اڑائے گی اور مجھے اپنی منزل تک پہنچا دے گی، لیکن جہاز کے کریش ہو جانے کا خطرہ، کسی حادثے کو پیش آ جانے کا خطرہ، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ خوف لاحق رہتا ہے۔ لہٰذا آپ اس میں جہاز میں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ ایون گاڑی میں بس میں سفر کرتے ہیں، ایکسیڈنٹ کا خطرہ، وہ خوف ختم نہیں ہوتا۔ یعنی مستقبل کے اندر کیا ہونے والا ہے، یہ ایک ایسا خوف ہے نادیدہ جو انسان کو اپنی کمزوریوں کی بنیاد پر اور ان اسباب کی کمزوریوں کی بنیاد پر جن اسباب کو انسان اختیار کر رہا ہوتا ہے، وہ خوف کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اور اسی خوف کو یہاں پہ فرمایا کہ اس کی بنیاد کمزوری ہوتی ہے، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ اب وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں، کیوں؟ اپنی کمزوریوں کا انسان کو پتہ ہوتا ہے، انسان کو معلوم ہے کہ میں کسی بھی وجہ سے برے حساب میں پھنس سکتا ہوں، مجھ سے اگر حساب لے لیا گیا۔ اب دیکھیں نا، ہر لمحے کا حساب ہونا ہے، اور یہ حساب کا اگر خوف لاحق ہو گیا تو یہ عقل مندوں کی نشانی ہے کہ اس کو خوف لاحق ہو گیا، اور وہ دنیا میں ہی وہ آخرت کی تیاری کرنا شروع کر دیا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اے صحابہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ، یہ اپنی کمزوریوں کا، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے انسان دل میں خوف رکھتا ہے، تو اس کی بنیاد اصل میں کمزوری ہوتی ہے۔ لیکن جو خشیت ہے، خشیت کی بنیاد کمزوری انسان کی نہیں ہوتی، بلکہ خشیت کی بنیاد ہوتی ہے اللہ کی عظمت اور اللہ کی ہیبت۔ اس ہیبت کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ کا رعب ہو اور اللہ کی شخصیت کا ایک خاص قسم کی ہیبت ہو، تو اس خوف کا نام جو ہے وہ خشیت ہے۔ لہذا فرمایا کہ جو اہل عقل ہوتے ہیں، جو عقل مند ہیں، انما یتذکر اولو الالباب، جو اولو الالباب ہیں وہ باقی نشانیوں کے ساتھ ان کے اندر ایک یہ نشانی پائی جاتی ہے، یا اس نشانی کی 2-3 ڈائمنشن آپ ساری ذکر کر لیجئے، الگ الگ نشانیوں کے طور پر گن لیجئے، یا اس کو ایک ہی نشانی سمجھ لیجئے کہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، رب سے، رب کی عظمت کے سبب، رب کی ہیبت کے سبب اپنے دل میں خشیت رکھتے ہیں، اللہ کا رعب ہوتا ہے ان کے دلوں میں، اور وہ اس وجہ سے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور پھر ان کو ہمیشہ خوف لاحق رہتا ہے۔ کس چیز کا خوف لاحق رہتا ہے؟ سوء الحساب کا۔ اللہ اکبر، یعنی ایک تو مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کا خوف، اور دوسرا یہ کہ مستقبل میں کہیں ہم برے حساب سے ہمارا آمنا سامنا نہ ہو جائے، یہ ان کو ہمیشہ ڈر رہتا ہے اچھے حساب کا
اور بچ جانے کی امید تو ہوتی ہے، لیکن ساتھ خوف رہتا ہے، خدشہ موجود رہتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ خدشہ، یہ خوف ختم ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے اللہ سے، اللہ کے اوپر توکل کرے، اور جو اپنے اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے اس کے دل میں یہ خدشہ تو پھر بھی رہتا ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، کہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، لیکن اللہ پھر ان سے وعدہ کرتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کے اوپر کسی آنے والی کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اپنی عاجزی کے طور پر تو وہ ڈرتے ڈرتے جائیں گے اور یہ خوف رکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے سارے خوف دور کر دے گا اور ان کی پچھلی گزری ہوئی چیزوں کا غم بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ اسی طرح ایک نشانی ان کی والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اللہ اکبر، کہ وہ لوگ صبر کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضامندی کی خاطر۔ ابتغاء تلاش کرنا یا چاہنا، کہ چاہنے کے لیے، وجہ ربہم اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہوئے، وجہ کا معنی چہرہ بھی ہوتا ہے، وجہ کا معنی ذات بھی ہوتا ہے، تو اپنے رب کی ذات یا رب کا چہرہ تلاش کرتے ہوئے یا رب کی ذات کی تلاش میں انہوں نے کیا، تو مرادی معنی یہ ہے کہ اپنے رب کی رضامندی چاہنے کے لیے۔ جہاں کہیں بھی ابتغاء وجہ اللہ کی بات ہوئی ہے تو اس سے مراد اللہ کی رضامندی چاہنا ہے۔ گویا انہوں نے اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے صبر کیا۔ اب صبر لفظی طور پر ہم تو کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے روک لینا، کسی چیز سے رک جانا، تو جب آدمی کسی چیز سے رک جاتا ہے تو پھر وہ تلاش کیسے کرے گا؟ تو یہاں تلاش کرنے کو، اقدام کرنے کو، سرگرمی دکھانے کو اور زندگی میں دوڑ دھوپ کرنے کو، اللہ کی رضامندی کی تلاش میں زندگی گزارنے کو صبر قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر جو ہے وہ اپنے آپ کو کام سے روک لینا، یہ رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ صبر دراصل اللہ کی اطاعت پر ڈٹ جانے کا نام ہے۔ جو شخص اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خواہشات سے روکنا پڑتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، اسی لیے صبر کی 3 قسمیں قرار دی گئی ہیں۔ ایک صبر ہے علی الطاعات، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بغیر صبر کے نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہاں اس قسم کی صبر کا ذکر ہے کہ اللہ کی تلاش میں وہ ہر وقت صبر کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس سے خرچ کرتے ہیں، یہ بھی ان کی نشانیاں ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر وَأَنفَقُوا اور خرچ کرتے ہیں مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اس چیز سے جو ہم نے ان کو دیا، سِرًّا وَعَلَانِيَةً خفیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہری طور پر لوگوں کو دکھا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اور وہ دور کرتے ہیں برائی کو نیکی کے ساتھ، اللہ اکبر، یعنی برائی کو برائی سے دور نہیں کرتے بلکہ برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں، ہمیشہ نیکی کرتے ہیں اور اس سے اپنی برائیاں دور کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اب دیکھیں اس میں اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ابتغاء رب کی رضامندی چاہنے کے لیے صبر کرنا۔ صبر کی میں عرض کر رہا تھا 3 قسمیں کی ہیں علماء نے۔ ایک صبر علی الطاعات، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ایسے تو حاصل نہیں ہوتی، ناراضگی سے بچنا پڑتا ہے اللہ کی، اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی پڑتی ہے، بہت سارے کاموں سے رکنا پڑتا ہے، بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، لہٰذا جو کرنے والے کام ہیں ان کو کرنے کے لیے بھی نفس کو لگام دینی پڑتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور اس کا نام بھی صبر ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہے، گناہوں سے بچنا چاہے، نافرمانیوں سے بچنا چاہے، تو بھی اس کو اپنے نفس کو لگام دینی پڑتی ہے، اس کو بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے صبر علی الطاعات بھی صبر ہے، اور صبر عن المعصیات بھی صبر ہے، کہ ہر طرح کی نافرمانی کے کاموں سے روکے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ اس پر بھی ڈٹا جائے گا۔ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈٹرمینیشن کے ساتھ روک لے گا تو صبر ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان روک سکتا ہے، وگرنہ نہیں روک سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری چیز ہے صبر علی المصیبات، کہ کسی بھی طرح کی مصیبتیں آئیں تو اس کے اوپر بھی وہ صبر کرے۔ تو یہ بھی ایک خوبی، ایک خصوصیت ہے، ایک نشانی ہے اہل اللہ کی اور اہل عقل کی، کہ اپنے رب کی رضامندی چاہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ صبر بھی تینوں قسم کا، صبر علی الطاعات، صبر عن المعصیات اور صبر علی المصیبات۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور ایک نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ
نماز کو اس کے جملہ جو اس کے اوصاف ہیں اور جتنی صفات ہیں نماز کی، جتنے اس کی شرائط ہیں، جتنے اس کے آداب ہیں، اور وہ وقت کے اعتبار سے ہو، مقام کے اعتبار سے ہو، یا عمل کی نوعیت کے اعتبار سے ہو، ان سب کو پورا کرتے ہیں تو وہ اقام الصلاۃ ہوتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ صلوا الصلاۃ کہ انہوں نے نماز پڑھی، فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، اور قائم کرنے میں یہ ساری باتیں شامل ہیں، اس کی جملہ شرائط و آداب اس کے اندر شامل ہیں، اور جملہ صفات کی پابندی شامل ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں خرچ کرنے کی بات وہاں سورہ بقرہ میں بھی آئی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جس سے جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ اسلامی معیشت کی بنیاد ہی خرچ کرنا ہے۔ اسلامی معیشت کمانے کی معیشت نہیں ہوتی، خرچ کرنے کی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیتے ہم ہیں، وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، جو اہل عقل ہیں وہ خرچ کر کے وہ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں جہاں جانا ہے وہاں کے لیے کوئی مال جمع کر لوں۔ اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر شخص اللہ کی ناراضگی سے بچتا رہے، جو بھی ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچتا رہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اس کو چاہیے کہ جوڑ جمع رکھے اور اس بات کا دھیان رکھے کہ وہ کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے۔ تو عقل مند تو وہی ہے کہ جو موت کی تیاری کرتا ہے اور آگے بھیج کے رکھتا ہے جو کچھ بھیجنا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ وہ اس کے گھر کا سامان کم ہوتا جا رہا تھا، ظاہر ہے ان کے سامان بھی ہمارے سامانوں کی طرح تو نہیں ہوتے تھے گھروں میں، جو تھوڑی بہت چیزیں تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ تو دوسرے صحابی نے پوچھا کہ سامان تمہارا کدھر جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے ایک اور گھر ہے میرا، اس گھر میں میں نے شفٹ ہونا ہے، تو میں نے اپنا سامان وہاں شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے، جب میرا سارا سامان وہاں پہنچ جائے گا تو پھر میں بھی وہاں چلا جاؤں گا۔ اور یقین کی آپ دیکھیں کیا کیفیت ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں خرچ کروں گا یہ میرے اگلے گھر کے لیے یہ مال جمع ہو جائے گا۔ تو یہ جو خرچ کرنا ہے یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک انسان آخرت پر ایمان نہ رکھے، اللہ پر ایمان نہ رکھے، اس وقت تک وہ یہ اس طرح سے خرچ نہیں کر سکتا۔ اور جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، آخرت پر ایمان ہوتا ہے، وہ پھر ہر وقت خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ دینے والا اللہ ہے اور ہمارے ذمہ خرچ کرنا ہے۔ تو وہ سرًا وعلانیہ، وہ جو بھی موقع ملتا ہے موقع کے اعتبار سے خفیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں اور علانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جو شخص علانیہ طور پر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَنِعِمَّ هِیَ، یہ بھی اچھا ہے۔ علانیہ طور پر اس وقت خرچ کیا جا سکتا ہے جب انسان کو ریاکاری کا خوف نہ ہو، ریاکاری کا خطرہ نہ ہو تو علانیہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وگرنہ جو بہترین صدقہ ہے وہ ہے جس کے بارے میں جو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سرًا، کہ وہ خفیہ طور پر کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے کہ دایاں ہاتھ صدقہ کر رہا ہو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دایاں ہاتھ نے صدقہ کیا۔ اس قدر خفیہ انداز میں آپ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن دونوں اعتبار سے بعض اوقات کسی کی ترغیب وغیرہ کے لیے علانیہ بھی کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ریاکاری کا اندیشہ نہ ہو۔ اور یہ جو یدرؤون بالحسنۃ السیئہ ہے کہ نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، تو اس کے دو مفاہیم ہیں۔ ایک تو کہ کوئی شخص برائی کرے تو وہ اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے ہیں، بھلائی سے پیش آتے ہیں، خواہ مخواہ اس سے برائی سے پیش نہیں آتے، برا سلوک نہیں کرتے، یہ بھی بات ٹھیک ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ منافق کے بارے میں بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائیں، اس میں آپ نے یہ بھی نشانی بتائی کہ اذا خاصم فجر، جب منافق کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو یہ گالیاں بکنے پر اتر آتا ہے، غلیظ گفتگو پر اتر آتا ہے جب وہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے۔ تو جو اہل ایمان ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی برائی کرے، برائی والا معاملہ کرے تو وہ اس کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، اچھائی سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بدلے میں برائی نہیں کرتے۔ جیسا کہ قرآن حکیم نے دوسری جگہوں پہ فرمایا، جیسے سورہ مومنون کی آیت نمبر 96 کے اندر ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ دیکھیں جو بھی برائی ہے اس کو دور کرو نیکی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سورہ حامیم سجدہ کے اندر فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے اور برا سلوک کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں۔ برے سلوک کے جواب میں جو کوئی شخص آپ کو اگر کوئی پتھر مارے تو جواب میں 2 پتھر نہیں مارنے، بلکہ اس کے ساتھ بھلائی کی بات کرنی، بھلائی سے جو فائدہ ہوگا
فرمایا ایک تو یہ کہ لڑائی آگے نہیں بڑھے گی، وہ تو فائدہ ہے ہی، لیکن اس سے آپ برائی کے خاتمے کا ایسا باعث بنیں گے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اس رویے سے کہ لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہوں، آپ ان کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کرتے جا رہے ہوں، اس رویے سے قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شخص کے ساتھ آپ کی دشمنی ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ ایسا تعلق بنا لے گا جیسے وہ آپ کا جگری دوست ہو، وہ دوست بن جائے گا، جگری دوست، جانی دوست بن جائے گا، ولی حمیم، پکا دوست بن جائے گا۔ اللہ اکبر، اگر آپ اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کریں۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ اس برائی، کوئی بھی برائی کا سلوک کر رہا ہو تو ہمیشہ اس کے مقابلے میں اچھا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ خود سے انسان سے کبھی کوئی برائی کا ارتکاب ہو جائے تو اس کے فوراً بعد پھر وہ نیکیاں کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ مفہوم بھی قرآن سے ثابت ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، قرآن کہتا ہے کہ جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کے اثرات کو ختم کر دیتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کیوں فرمائی کہ جب کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر یہ اس کے بعد کوئی نیکی کرے اس نیکی کی وجہ سے وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے، اگر یہ پھر برائیاں کرتا رہے تو نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور آج کرتا کرتا درمیان میں کوئی نیکی نہ کرے صرف برائیاں ہی کرتا جائے تو کرتے کرتے نقطے لگ کے پھر پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پھر اس سے نصیحت کا کرنٹ پاس نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا جو اللہ والے ہیں، جو اہل اللہ ہیں، جو توحید والے ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، وہ ہمیشہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ نیکی کرتے ہیں۔ اپنے سے کوئی برائی ہو جائے، یعنی دوسرے کے خلاف کوئی دوسرا برائی کر رہا ہو تو اس کے ساتھ تو بھلائی کا معاملہ کرتے ہی کرتے ہیں، جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی ثابت ہے۔ لیکن ایک جو مفہوم یہ کہ خود سے اگر کوئی برائی ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی برائیوں کے اثرات اس کے ختم ہو جائیں۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ اتبع السیئۃ الحسنہ، کہ جب بھی کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد فوری طور پر نیکی کیا کرو، اس لیے کہ اگر تم نیکی کرو گے تو تمحوہا، وہ اس کو پرانی برائی کو مٹا دے گی۔ تو یہ ایک ٹول ہے کہ آپ جب بھی کبھی آپ سے گناہ سرزد ہو جائے اس کے فوراً بعد نیکیاں کریں۔ تو یہ جو اہل عقل ہوتے ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، موحد توحید والے، وہ یہی رویہ رکھتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے، بلکہ فوراً نیکی کر کے اس کے اثرات کو زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، جن کے اندر یہ نشانیاں ہیں، یہ 9 نشانیاں جن کے اندر موجود ہوں، اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے۔